بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توحید کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کا قرآن بھرا ہوا ہے، اور آج بھی ہم اسی موضوع پر ایک آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کس کے حکم کی پابند ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، اور سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور آیت مبارکہ ہے 88۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ پوچھئے، من کون ہے، بیدہ جس کے ہاتھ میں، ملکوت اختیار ہے، کل شیء ہر چیز کا، وَهُوَ اور وہ ذات بابرکات، یجیرُ پناہ دیتا ہے، وَلَا یجارُ اور نہیں پناہ دیا جاتا، علیہ اس کے مقابلے میں، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اس سے مراد یہ ہے بیدہ الملک، کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ سورہ ہود کی 56ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا لے کر آئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے جو رب کائنات کی گرفت میں نہ ہو۔ معنی اس کا یہ ہے متصرف فیہا، کہ رب کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی زیادہ وزن والی بات ارشاد فرماتے تو فرماتے، لا والذی نفسی بیدہ، نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور جب آپ زیادہ اس پر زور دینا چاہتے تو فرماتے، لا ومقلب القلوب، نہیں اور قسم ہے اس ذات بابرکات کی جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اور عربوں کے ہاں یہ ایک دستور تھا بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اگر وہ کسی کو پناہ دے لیتے تو پھر اس کے لیے آخری حد تک بھی گزر جاتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام سے بڑھ کر پناہ دینے والا کون ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز اس ذات بابرکات کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، جس چیز سے منع کریں اس کو کوئی کر نہیں سکتا۔ سورۃ الانبیاء پیچھے گزری ہے 23ویں آیت مبارکہ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن ان سب سے سوال کیا جائے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کا قہر، اللہ کا غلبہ، اس کی عزت، اس کی حکمت ہے کہ رب کائنات ایک ایک چیز سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ جس طرح سورۃ الحجر گزری ہے پیچھے 92 اور 93 میں آیت مبارکہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ دونوں آیات مبارکات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے۔ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، سب سے، جو وہ اعمال سر انجام دیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے بھی اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن اختصار کے پیش نظر چند امور۔ سب سے پہلے امام بقائی نے نظم الدرر میں اور امام رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرما دیا کہ رب کائنات نے عالم علوی اور عالم سفلی کے بعد ایک عمومی اور بڑی بات کر دی ہے۔ پچھلی آیات مبارکات پر ہم غور کریں تو وہاں پر رب کائنات نے تذکرہ کیا عالم علوی کا، آسمانوں کا، پھر کیا زمین کا۔ یہاں پر ایسا تذکرہ ہے جس میں ہر چیز شامل ہے، تو فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ کون ذات بابرکات ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، اپنی قدرت اور اپنی مشیت کے ساتھ وہ ذات بابرکات ان میں تصرف کرتی ہے۔ امام قرطبی اور پھر امام ابن تیمیہ، اسی طریقے سے امام خطیب شربینی نے السراج المنیر میں، اور پھر مادی قریب میں ابن عاشور اور امام شنقیطی نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ وہ ذات بابرکات ہے جو جس چیز کو چاہے روک دے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام نے ہم سے بہت ساری نقصان دہ چیزوں کو روک رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے آگاہ ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امام ابن جریر، امام واحدی، امام قرطبی وغیرہ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من اراد اللہ اہلاکہ بخوفہ لمن یمنعہ منہ مانع لم یمنعہ منہ مانع، اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہیں اور جس کو ڈرانا چاہیں کوئی اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت مبارکہ کو لے کر واحد التفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ قل للمکذبین بوحدانیت الخالق سبحانہ، جو بد نصیب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے انکاری ہیں، ان سے سوال کیجیے کہ کون ہے جو اس ساری کی ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ اس کا مالک ہے، عالم علوی عالم سفلی کا، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی دیکھ سکتے، اور وہ ذاتی بابرکات زندگی اور موت کی مالک ہے، جس کو چاہتے ہیں بچاتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں نقصان اور تکلیف کو دور کرتے ہیں اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے، اور رب کائنات سے ہٹ کر کوئی بھی نقصان کو نہیں روک سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اس کے لیے آپ کو دور حاضر میں ایک مثال دے کر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ہماری اکثریت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون کا ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کلومیٹر میں اس کی وسعت ہے۔ اس کے اندر سے کئی دریا گزرتے ہیں،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان اب تک اس جنگل کا 5% تقریباً دریافت کر پایا ہے، اس سے آگے انسان نہیں جا سکا۔ لیکن سوال یہ ہے اس جنگل میں کتنی مخلوق ہے، کون کون سی ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کا کھانا پینا کیسا ہے، کیا وہاں پر انسان بھی بستے ہیں، اور جو انسان بستے ہیں ان کا رہن سہن کس قسم کا ہے، کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں، لیکن اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اس کو ضرور جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی، ورنہ اگر بات کا رخ تبدیل کیا جائے تو انسان اب تک سمندر کی گہرائی میں 10 کلومیٹر جا سکا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے نیچے پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ سمندر کس جگہ کتنے کلومیٹر گہرا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمندر بعض جگہ 50، 100 یا 200 کلومیٹر گہرا ہو۔ اب وہاں پر کون کون سی مخلوق ہے یہ میں اور آپ تو نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے باب اہل علم نے ایک اور بڑی زبردست بات اخذ کی ہے، اور وہ ہے رب کائنات کے ہاتھ کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یہ آیت مبارکہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔